حضرت جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، لیکن روز جو اور دن آتے ہیں ان کے مقابلے میں آج آپ کا چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں ہے جو چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، بشاشت نہیں تھی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے چہرے پر مایوسی تھی، آپ غمگین تھے، اور اسی غمگینی کے عالم میں حضور سے ملاقات ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا اے جبریل بتاؤ تو صحیح آپ کے چہرے پر مایوسی کیوں، غمگینی کیا ہے، آپ غمگین کیوں ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، جبریل امین علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جہنم گیا تھا اور جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اور جہنم کو دیکھنے کے بعد میرے اندر یہ حکمت آئی ہوئی ہے اور غمگینی آ گئی ہے، تو اس کو دیکھ کر غمگین ہوں۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل آپ مجھے اس کا نظارہ تو بتائیں، آپ نے کیا دیکھا اتنے غمگین میں ہم مبتلا ہو گئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے 7 طبقات ہیں، 7 درجے ہیں، اس کے جو 7ویں درجے سب سے جو نچلا درجہ ہے، اس درجے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو رکھا ہے، جن کے دل میں نفاق ہے، جو سامنے کچھ بولتے ہیں کرتے کچھ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سب سے نچلے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6ٹھے درجے میں مشرکین کو رکھا ہے۔ اس کے بعد 5ویں درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کی پرستش کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کے بعد جو اور اونچے درجے ہیں، اس سے اوپر کے درجے ہیں، یعنی 4تھے درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی پرستش کرنے والے کو رکھا ہے۔ اس سے جو اوپر درجے ہیں یعنی تیسرے درجے ہیں، اس درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی یہودیوں کے گناہگاروں کو رکھا ہے۔ اس کے اوپر جو دوسرے درجے ہیں، اس دوسرے درجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو رکھا ہے، ان کے گناہگار لوگوں کو رکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے جبریل بتاؤ تو صحیح، آپ بتا رہے تھے پہلے درجے کو بارے میں آپ نے نہیں بتایا کہ پہلے درجے میں کسے رکھا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام کے چہرے پر اور غمگینی طاری ہوتی ہے اور پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے فرمایا اے جبریل یا رسول اللہ اگر آپ میری بات کو سنیں گے تو آپ بھی غمگین ہوں گے۔ کہتے ہیں وہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں وہ بات یہ ہے کہ جو پہلے درجے میں رکھا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ امت محمدیہ کے گناہگار امتی ہیں۔ آپ کے گناہگار امتی ہیں جو کہنے کے مسلمان تو ہیں لیکن ان کے عمل اتنے بد ہوں گے اور بد ہیں کہ اس کی وجہ سے اسے جہنم کے پہلے درجے میں رکھا گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس غمگینی کے عالم میں جبریل علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد 3 دن تک یہ ماجرا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے تھے، نماز پڑھتے حجرے میں چلے جاتے۔ 3 دن تک یہ سلسلہ چلا، صحابہ کرام پریشان، آخر ماجرا کیا ہے؟ حضور اتنے زیادہ پریشان کیوں ہے، کسی سے بات نہیں کرتے، کسی سے ملتے نہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ 3 دن گزرنے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور حجرے میں حضور بنتے، حجرے میں سلام کرتے ہیں، 3 مرتبہ سلام کرتے ہیں لیکن اندر سے آواز نہیں آتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ جاتے ہیں، حضرت عمر سے ذکر کرتے ہیں اے عمر میں حضور کے پاس گیا تھا، 3 مرتبہ میں نے دروازے پر سلام کیا لیکن دروازے سے نہ دروازہ کھلا نہ جواب آیا، لہٰذا شاید آپ جائیں، آپ کا جواب حضور دے اور دروازہ کھول دیں اور ہمیں وجہ معلوم ہو کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ حضور اتنے غمگین ہوئے۔ حضرت عمر بھی آئے، 3 مرتبہ حضرت عمر نے سلام کیا لیکن پھر بھی دروازہ نہ کھلا، سلام کا جواب نہیں آیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ عمر دراز تھے ان کے پاس گئے اور حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ شاید آپ بزرگ ہیں، آپ کی بات حضور مان لیں اور آپ کی وجہ سے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کھولتے اور ہمیں معلوم ہو کہ حضور کیوں غمگین ہیں۔ لیکن وہ بھی آتے ہیں پھر بھی دروازہ نہیں کھلتا ہے۔ سارے لوگ اب حضرت علی مرتضیٰ کے پاس آتے ہیں، شیر خدا کے پاس آتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں اے علی مرتضیٰ آپ حضور کے بہت قریب ہیں، آپ ان کے داماد ہیں اور آپ ان کے بہت قریبی ہیں، لہٰذا شاید آپ کے جانے کی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو کھول دیں، آپ جائیں اور جا کر سلام پیش کریں اور حضور سے وجہ پوچھیں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا کہ نہیں، جب اتنے بڑے بڑے لوگ گئے اور ان کے جانے کے باوجود بھی حضور نے دروازہ نہیں کھولا اور جواب نہیں دیا تو یقیناً کوئی بڑا میٹر ہے، کوئی بڑی وجہ ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جاتے ہیں اور جا کر سارا ماجرا سناتے ہیں اور فاطمہ الزہرا کو بھیجا جاتا ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چنی جاتی ہیں، جس فاطمہ الزہرا کو میرے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا چین ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جاتی ہیں، سلام کرتی ہیں اور سلام کرنے کے بعد جواب آتا ہے حضور نے دروازہ کھولا۔
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ابا حضور بتائیں تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ سارے صحابہ پریشان ہیں، آپ غمگین ہیں، آپ کسی سے بات نہیں کرتے، سارے صحابہ کرام کے درمیان پریشانی ہے، سارے صحابہ کرام جاننا چاہتے کہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جہنم کے وہ جبریل علیہ السلام نے جو بتایا تھا وہ سارے مناسب کو رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کے بعد پھر اندر جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں گریہ وساری کرتے ہیں، روتے ہیں، گر گراتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر سر کو اٹھاتے ہیں، اور چہرے پر جو ابھی تک مایوسی تھی، غمگینی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بشاشت آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فاطمہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رہا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ میری امت کی جو تکلیف ہے اس امت کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، امت پر تکلیف ہو لیکن ان کا نبی برداشت نہیں کر پائے گا، یہ سن کر میں رو رہا تھا، خدا کی بارگاہ میں عرض پیش کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کو عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، اور اتنا عطا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دے گا۔ بزرگ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک آپ زمین پر رہیں گے آپ کی امت پر کبھی بھی کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جو عذاب پہلی امت پر آیا اور پوری کی پوری امت کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس وقت جو ایک وعدہ ہوا تھا کہ امت محمدیہ کو پوری طریقے سے ہلاک اور برباد نہیں کیا جائے گا، ان پر عذاب کم بیشی ضرور آئیں گے، لیکن ایک بار کی جیسے بستیوں کو الٹ دینا، پوری قوم کو تباہ کر دینا، خنزیر کی شکل دے دینا، بندر کی شکل دے دینا، وہ عذاب نہیں آئے گا۔ بزرگوں میں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے نبی کا احسان ہے ہم پر کہ ہم پر وہ عذاب نہیں آ رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال اتنے بد ہو چکے ہیں کہ پہلی امتوں سے زیادہ بد ہو چکے ہیں، اور شاید اس سے زیادہ مستحق ہے کہ اس گرمی سے زیادہ اگر آپ کی برسات تو شاید وہ ہمارے عذاب کے سامنے کم پڑ جائے گا اور ہمارے بدعمالیاں اس پر بھاری پڑ جائیں گے۔ اس لیے امت مسلمہ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے اعمال کو جھانک کر دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو خدا کے قریب کرنے کی کوشش کریں، تاکہ دوسری قومیں جو ہم سے طاقتور ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے اختلاف کی بنا پر، ہماری عبادت سے دوری کی بنا پر ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آ رہے اور ہم طاقت سے کمزور ہو جائیں، طاقتور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو تمام امت مسلمہ کو اچھی اور صحیح باتوں پر عمل کی